السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج بتاریخ 2 جون سن 2020 عیسوی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، اور جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے، تو اسی سلسلے کی یہ تیسری قسط ہے انشاءاللہ، اور امام نووی کی مشہور کتاب ریاض الصالحین سے کچھ حدیثیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کی تھوڑی سی تشریح اور توضیح کے ساتھ۔ میرے دوستو، آج جو بیان ہوگا وہ باب ہے یا وہ چیپٹر جو ہے کہ اپنے سامنے کھانے کا اور نامناسب انداز سے کھانے والے کو نصیحت اور تادیب کرنے کا بیان، یعنی اسے نصیحت کرنا یا سمجھانے کا بیان۔ آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے سامنے اگر کوئی آدمی غیر مناسب طریقے سے کھا پی رہا ہے، جسے اس کا طریقہ نہیں معلوم ہے یا اس کو صحیح طرح سے جس طرح کھانا چاہیے ایک مناسب انداز میں ایسا نہیں کر رہا ہے، تو نصیحت اور تادیب یعنی اسے سمجھایا جائے، اسے ادب سکھایا جائے، اور یہ چیز جو ہے ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ اس میں ایک روایت پہلے ہی قسط میں گزر چکی ہے، لیکن چونکہ یہاں امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس باب میں، تو میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ حدیث عمر بن ابی سلمہ کی جو ہے روایت کردہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں نوعمر بچہ تھا، چھوٹے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے وہ، تو فرما رہے ہیں کہ اصل میں ایسا تھا کہ ان کے والد کی وفات کے بعد جو ہے جو عمر بن ابی سلمہ ہیں، تو ان کی والدہ جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے عقد میں آ گئی تھیں نا، تو یہ چھوٹے تھے جن کی پرورش جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ تو بتاتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میرا ہاتھ کھاتے وقت پورے برتن میں گھومتا تھا۔ چھوٹے بچے تھے، انہیں بچوں کو کیا پتا ہوتا ہے کیسے کھانا کیا نہیں کھانا، جہاں سے پائیں گے اٹھائیں گے چلائیں گے اس طرح سے، تو پورے برتن میں گھومتا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ وکانت یدی تتیشو فی الصحفۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کا نام لے اور دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے سامنے اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو، چھوٹا بچہ ہی ہو، تو اسے ادب سکھانا چاہیے اور اسے صحیح طریقہ جو ہے بتانا چاہیے، کیونکہ تاکہ جو ہے وہ اس چیز کو سیکھیں، وہ بچپن ہی سے اس کو سیکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹا بچہ ہے اسے وہ چیز بتانی چاہیے۔ یا جو شخص بھی اس طرح سے اگر کوئی کھا رہا ہو اور اسے وہ طریقہ پتہ نہیں ہے یا غیر مناسب طریقے سے کھا رہا ہے، تو اسے نصیحت کی جا سکتی ہے، گرچہ وہ بچہ ہی ہو یا بڑا ہی ہو، تو اسے سمجھانا چاہیے کہ بھائی مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے سامنے بڑے لوگ آج کل دیکھیے پانی پیئیں گے تو بائیں ہاتھ سے پیئیں گے، اگر پوچھیے تو کہتے ہیں کہ وہ برتن جو ہے نا وہ جھوٹا ہو جائے گا، پورا اتنا بڑا پلیٹ جو ہے جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن وہ برتن جو ہے ان کا وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ اس کو بتائیے وہاں پہ کہ نہیں بھائی بائیں ہاتھ سے پانی بھی نہیں پینا چاہیے، کھانا پینا جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ منع ہے شریعت میں، کیونکہ حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان جو اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تو ہمیں کیا ہے داہنے ہاتھ سے کھانا۔ تو ایسی وقت میں جو ہمیں نصیحت کرنا چاہیے، ایسے خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح سے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ اگر کھا رہے ہوں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے یا جو طریقہ ہے کھانے پینے کا اس طرح سے نہیں کھا پی رہے ہیں، تو انہیں نصیحت کرنی چاہیے، اور یہ جو ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے لیے، تادیب کے لیے، سکھانے کے لیے بتانا ضروری ہے ان کو۔
اسی طرح سے حضرت سلمہ بن اکوا سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، ہاں کل بیمینک، تو اس نے حدیث کے الفاظ ہے قال لا استطیع، اس آدمی نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا جو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے اس وقت جب آپ نے سنا تو آپ نے کہا لستطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ وہ آدمی کہہ رہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہے نا، کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو آپ نے فرمایا کہ تو نہ ہی طاقت رکھے، یعنی تجھے طاقت ہی نہ آئے دائیں ہاتھ سے کھانے کی، ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے کس نے، آپ نے فرمایا ما منعه الا الكبر، صرف تکبر نے اسے روکا ہے۔ وہ اپنے گھمنڈ میں تکبر کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں پس وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ایک بد دعا ہو گئی اس کے لیے، اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور اسے اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تو بہت سے لوگوں کو اکڑ ہوتی ہے، تکبر بات مذاق میں لوگ اڑا دیتے ہیں، ہے نا، اس کو نہیں مانتے، جیسا اس آدمی نے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تو اب اس کی طاقت ہی نہیں رکھے گا جو ہے، تو کبھی بھی وہ اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھا پایا، دائنا ہاتھ سے کھا ہی نہیں پایا، وہ اٹھا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کا خیال رکھنا اور لوگوں کو ان کی تاکید کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے اگر آئے کوئی، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں اگر کچھ لوگ کھا رہے ہوں، کوئی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تو آپ بالکل کہیے کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے کھانا جائز نہیں ہے۔ تو نصیحت جو ہے کرنی چاہیے، برمحل کرنی چاہیے، ہے نا، تاکہ اس آدمی کو احساس ہو اور آدمی وہ چیز سیکھ لے، سمجھ رہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آداب ہے کھانے پینے کے ان کا خیال رکھنا، لوگوں کو اس کی تاکید کرنا چاہیے، ہے۔ اور محض تکبر کی وجہ سے صحیح بات کا انکار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ابلیس نے بھی تکبر کیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے، وہ بھگا دیا گیا، ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا، اس کو تکبر ہی نے اس کو روکا تھا سجدہ کرنے سے نا۔ فرشتوں نے کیا، اس نے کہا نہیں میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے، تو آگ اور مٹی کے سامنے جھکے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن میں اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ نتیجہ ہوا کہ ہمیشہ ہمیں اس کے لیے مردود ہو گیا، وہ پھٹکار دیا گیا ہے۔ تو تکبر بڑی خراب چیز ہے، اور یہ تکبر جو ہے نا، تکبر کی وجہ سے بہت سارے لوگ آج جو ہے صحیح باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ آپ بتائیے، اگر وہ شرک و بدعات میں ہے تو ان کا تکبر اس کو ماننے سے کیا ہے، روک دیتا ہے جو ہے، گھمنڈ کی وجہ سے، ارے میں اس کی بات مانوں گا، کیا ہے اس کے پاس کون سا علم ہے، یہ کیا ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ جو تکبر جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس سے، ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی تکبر اگر کس کے دل میں آ گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میں نے اس پہ بیان کیا، شاید رمضان میں کوئی بات آئی تھی جس میں میں نے ذکر کیا تھا اس چیز کو۔ بہرحال تو اس میں ایک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا بھی ایک ثبوت مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا اس کے بعد۔ بہرحال تو یہ تھا کہ ہم اگر کسی کو دیکھیں، اس سے معلوم ہوا ان دونوں روایتوں سے کہ اگر ہماری مجلس میں، ہمارے دسترخوان پہ اگر کچھ ایسے لوگ کھانا کھا رہے ہوں جو غیر مناسب انداز میں کھا رہے ہیں، ہے نا، یا مان لی کوئی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، یا عجیب بے ڈھنگے طریقے سے بیٹھا ہوا، تو ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے۔ آگے جو بیان ہوگا وہ چیز ہے کہ جب چند افراد مل کر کھانا کھا رہے ہوں تو ساتھیوں کی اجازت کے بغیر، چاہے وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، کھجوروں یا اس قسم کی دیگر چیزوں کو دو دو اکٹھا کرنا یہ منع ہے، چونکہ حدیث میں کھجور کا ذکر ہے، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر ساتھ میں آپ کھا رہے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے، کئی لوگ ہیں، اب کوئی اٹھا کر کے دو دو اپنے سامنے رکھ لے، کوئی 3 اٹھا لیا، کوئی 4 اٹھا لیا، تو اس سے منع کیا گیا۔ روایت سنیے، حضرت جبلہ بن سحیم فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت میں
قحط سالی کا شکار ہو گئے، سوکھا پڑ گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، قحط سالی کے شکار ہو گئے ان کے خلافت میں، یہ خلیفہ تھے اس وقت۔ تو ہمیں چند کھجوریں دی گئیں، ہاں ہمیں چند کھجوریں دی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے پاس سے گزرے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ بن عمر، اور بہت ساری روایتیں ان سے مروی ہیں، بڑا اونچا مقام ہے، مشہور صحابی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گزر ہوا ان لوگوں کے پاس سے، تو ہم کھجوریں کھا رہے تھے تو وہ فرمانے لگے کہ دو دو ملا کر نہ کھاؤ، دو دو ملا کے نہ کھاؤ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملانے سے منع کیا ہے، سمجھے نا، آپ نے منع فرمایا اس طرح کرنے سے۔ پھر فرمایا مگر یہ کہ آدمی اپنے بھائی یا اپنے ساتھی سے اجازت لے لے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، سمجھے نا۔ یعنی اب سامان اگر کھانے کا رکھا ہوا ہے، ہر آدمی اگر دو دو تین تین اٹھا لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی بچیں گے جن کو ایک بھی نہیں ملے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو آج کل آپ دیکھیں اس روایت کو، آج کل جو ہمارا رویہ ہے خاص طور سے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے، میرے دوستو اس حدیث میں بڑی اہم ہدایت ہے، بڑی اہم بات جو ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اخلاقیات سے جو ہے نا، جن کا اخلاق بہتر نہیں ہوتا یا اس طرح اس سے نابلد ہوتے ہیں نا، دعوتوں میں عام طور سے آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ ایک آدمی کھا رہا ہے، اپنے آس پاس اس کے ارد گرد جو اس کے ساتھی اور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بے نیاز ہو کر جو ہے ان کی فکر نہیں کرے گا اور اپنی پلیٹ بھرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، جو بھی آیا اٹھا کے اپنے پلیٹ میں رکھ لیا۔ اور خاص طور سے یہ چیز جو ہے آپ کو باراتوں میں نظر آتی ہے نا، جو آدمی وہاں جاتا ہے تو اسی لیے جاتا ہے کہ وہاں کھانا ہے، کھانے ہی کی نیت سے جاتا ہے۔ اور کس نیت سے جاتا ہے وہ؟ جو دو دو چار چار سو کا لشکر جا رہا ہے وہ کس لیے جاتا ہے؟ وہ جس کی اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ارات برات کیا ہے، یہ ہے ہی نہیں اسلام میں، لیکن زبردستی ایک جو ہے دوسری قوموں کی نقل کر کے اور لوگ اس کو اپنے نکاح کا اور شادی کا لوگوں نے ایک ایسا حصہ بنا لیا ہے جیسے لگتا ہے کہ اسلام کے فرائض اور واجبات سے کہیں زیادہ اس کی اہمیت ہے، اتنا اہتمام ہوگا۔ آپ دیکھتے نا باراتوں میں ایک بیچارہ اپنی بچی کی شادی کرنے میں وہ ٹوٹ جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، لوننگ کرتا ہے، زمین بیچتا ہے، لیکن ہمارے لوگ 400 300 کی بارات پورا قافلہ لے کے جائیں گے، تو نہیں سوچتے کہ ایک دن دنیا چھوڑنی بھی ہے، یا اللہ کو ہم کیسے منہ دکھائیں گے، کیا کریں گے یہ لوگ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے۔ تو بہرحال باراتوں میں جو بے ڈھنگاپن ہوتا ہے نا کھانے پینے میں، وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، اس چیز کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، خاص طور پر ہمارے ملکوں میں۔ ایک شریف آدمی، حقیقت یہ ہے کہ اس ماحول کو دیکھ کے وہاں ایک منٹ نہیں ٹھہر سکتا ہے، جس قسم کی بدتمیزی ہوتی ہے، جس قسم کی بدماشیاں وہاں ہوتی ہیں، کھانے سے لے کر کے ہر چیز میں، ایک باغیرت اور شریف آدمی جو اسلام پسند ہے، دین پسند ہے، وہ نہیں رک سکتا وہاں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی آیا، رکھا ٹیبل پہ، اٹھا کے اپنے بھرا، بغل میں کون ہے، کباب کی پلیٹ آئی، وہ 2 ہی لوگوں میں ختم ہو گئی، 4 لوگ بیچارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں صحابہ لوگوں کو، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ 2 کھجوریں نہ اکٹھا کر کے کھاؤ، ساتھ میں کھا رہے ہو، ساتھیوں کا خیال کرو۔ ہاں اگر وہ اجازت دے دے کہ بھائی میں اور ایک لے لوں، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے لے لو، کوئی بات نہیں، تو کھا لو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ساری ہرس جو کھانے کی ہے ہمارے یہاں نا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کے خلاف ہے۔ جو ہے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ دوسرے ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہے نا، صرف اپنے پیٹ میں جائے اور دوسرے لوگ بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں آج کل ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، یہ تعلیم، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں، خاص طور سے دعوتوں میں، شادیوں، کوئی ضروری نہیں کہ بڑی لمبی ہی دعوت ہو، اگر 4-6 لوگ ایک دسترخوان پہ کھا رہے ہوں تو وہاں بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ 4 آئٹم ہے تو کوئی آدمی 2 اپنے میں رکھ لیجیے اور 2 لوگ ویسے بیٹھے رہیں، بالکل نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، سارے لوگوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو
जो शख्स खाना खाए, तीसरी बात आज के दर्स में, और वो आसूदा ना हो तो क्या कहे और क्या करे। ठीक है, आदमी खाना खा रहा है और वो आसूदा नहीं हुआ, हाँ, तो क्या कहे और क्या करे वो। हजरत क्या है इसमें, वहशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनसे रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम खाते हैं और सैर नहीं होते, यानी आसूदा नहीं होते, पेट नहीं भरता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम लोग अलग अलग खाते हो। उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, हम लोग अलग अलग खाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खाना जो है इज्तिमाई तरीके से खाओ, यानी एक साथ बैठ के खाओ और अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, तुम्हारे लिए खाने में बरकत डाल दी जाएगी। समझ रहे हैं, इज्तिमाई खाने में बरकत डाल दी जाती है। इनफरादी खाने का मतलब ये हुआ कि शायद वो बरकत हमें ना मिले जो इज्तिमाइयत में है। समझ रहे हैं, तो इससे मालूम हुआ कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के आदमी खाए और इज्तिमाई तौर पर एक ही बर्तन में, एक प्लेट, एक सहन जो बड़ा होता है, जैसे आमतौर से सऊदी अरब में रिवाज है कि पूरे घर के लोग एक ही सहन में बैठ के खा लेते हैं, तो एक ही बर्तन में खाना जो है ये शिकम सेरी यानी पेट भरने और बरकत के हासिल करने का एक सबब है जो है। और अगर इसको आदमी छोड़ेगा तो इसका मतलब है कि वो बरकत नहीं होगी, बरकत से महरूम होगा। तो बड़ी अच्छी तालीम है मेरे दोस्तों, है ना, कि यह चीज जो है इस्लाम की खुसूसियत है। आप देखिए इस चीज को, ये इस्लाम की विशेषता है, इस्लाम की खुसूसियत में से ये चीज है। जिस इस्लाम में जूठा उठा की कोई गुंजाइश ही नहीं है, छुआछूत कुछ नहीं है। आज आप देखें कि हम लोगों के घरों का जो माहौल है, चूंकि एक ऐसे माहौल में हम रह रहे हैं ना, एक ऐसा संस्कार चला रहा है हमारे घरों में जो गैर मुस्लिमों का संस्कार है। कितने मुसलमान ऐसे हैं खाना खाते वक्त कि जो अपने घर के परिवार, अपने बेटा बीवी के बर्तन गिलास में पानी नहीं पिएंगे, छूत कह रहे हैं, इसे छुआछूत होता है, ये जूठा हो गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, है ना। इस्लाम की तालीमात से कोरे हैं ये, उन्हें मालूम नहीं है। ये इस्लाम की खूबियों में से है दोस्तों, इस्लाम की विशेषता है ये कि इस्लाम में छुआछूत, जूठे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम लोग इसीलिए क्या है, आप देखिए आमतौर से लोग अलग अलग प्लेटों में खाते हैं। एक आदमी यहाँ बैठा अपना लोटा गिलास लेके बर्तन, है ना, और एक आदमी वहां बैठा हुआ है, कोई वहां बैठा हुआ है? कोई किसी का गिलास ना छू दे, कोई अगर आप देख लीजिए अपने यहाँ, अगर आप खा रहे हो, कोई आप चाहे कि मैं बगल के साथी को अपने गोश्त या कोई और चीज निकाल के दे दूं, ज्यादा हो गया तो बुरा मान जाएगा, वो कहेगा मुझे तुम जूठा खिला रहे हो अपना। तो मुसलमान का खाया हुआ जूठा नहीं होता, जूठे की कोई हैसियत ही नहीं इस्लाम में। और ये खूबी है मेरे दोस्तों कि आज इस खूबी को, इस इज्तिमाइयत को, एक साथ बैठकर खाने पीने को, आज जो आदमी गैर मुस्लिम देख रहा है इस माहौल को ना, वो इससे मुतासिर होता है और अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, वो इस्लाम के दामने इस्लाम में वो आ जाता है, जो है इस्लाम में वो दाखिल हो जाता है, ये सारी खूबियां देख करके। क्या इसमें तो कोई छुआछूत ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। हमारे मुल्कों में आप देख लीजिए, ये चीजें तो गैर मुस्लिमों में भी वो चीजें हैं, उन्हीं के यहाँ ये चीजें हैं। जातों को तबकात में बांट दिया गया है कि बड़ा तबका फलां है, दूसरा फलां है, तीसरा फलां है, चौथा फलां है, ये ऐसा है वैसा है, उसको दरवाजे पर ना बैठने दो, उसके घर से पानी ना पियो, उसको अपने गिलास में खाने ना दो। तो इस्लाम में ये चीजें नहीं है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, समझ रहे हैं ना। तो भाई का जूठा तो नहीं होता, समझ रहे। तो हमें इन चीजों पे अमल करने की जरूरत है और कोशिश करें कि ये चीजें खत्म हों। और मैं तो ये कहता हूं कि अपने घरों में भी ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ एक बड़ा सहन रखिए और उसमें खाना डालिए, सब लोग एक साथ खाइए। वल्लाह इसका बहुत बड़ा फायदा होगा और इसकी शुरुआत होनी चाहिए सारे लोगों को। मैं नहीं कहता अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए अपनी भी बात में कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक दे कि इस तरह से इसका रिवाज हो लोगों में। और ये जूठा कूठा और छुआछूत, इसका ये सोच जो है ना, ये थिंक जो लोगों में एक जो है एक गलत थिंकिंग, वो खत्म हो जाए जो है, और इसको रिवाज देने की जरूरत है। अगर आपको हमें बरकत चाहिए तो
تو بے برکتی کا سبب ہے وہ. یعنی اکیلے کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ نے کہا کہ ہم کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہو رہے ہیں, پیٹ نہیں بھرتا, تو آپ نے پہلے جو پوچھا آپ نے کہا کہ تم الگ الگ کھاتے ہو کیا, شاید تم الگ الگ کھاتے ہو, تو صحابہ نے کہا ہاں, تو آپ نے فرمایا کہ اکٹھا کھاؤ, اجتماعی طریقے سے کھاؤ اور اللہ کا نام لو, تمہارے لیے کھانے میں برکت ڈالی جائے گی. 4 آدمی کا کھانا 6 آدمی کھا لیں گے, سمجھ رہے ہیں آپ. یہی دیکھیے اگر فہم لیا جائے 4 آدمی کا, تو اگر ایک 5 آ جائے تو ہو جاتا ہے, الحمدللہ سب کے لیے ہو جاتا ہے. اور وہی چاول اگر آپ 5 جگہ رکھیں نا تو کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا, اس کو آپ تجربہ کر لیجئے. تو یہ چیزیں ہیں, تو ہمیں جو ہے اجتماعیت کی ضرورت ہے, اور ہم اس چھوا چھوت وغیرہ جو ہم سوچتے ہیں اس چیزوں ختم کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں, ایک ساتھ کھائیں, ایک بڑے برتن میں کھائیں اور ساتھ میں لوگ کھائیں ہیں, تو آپ دیکھیے اچھا بھی لگے گا. ایک ساتھ آپ کھا رہے ہیں بیٹھ کر کے الحمدللہ, ہاں, تو خوشی بھی ہوگی لوگوں کو, اور اس طرح سے جو ہے ایک عمل بھی ہوگا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس پہ ہمارا عمل بھی ہوگا. تو میری گزارش ہے کہ اس چیز پہ عمل کیا جائے, اور اس پر جو ہے کیا ہے ان چیزوں کو اپنے بچوں کو بھی سمجھایا جائے, اور گھروں میں بھی یہ بتایا جائے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں, الگ الگ لے کر کے اپنا پلیٹ جو ہے نا لوگ بیٹھے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو, اور میرے خیال سے اب جو میں نے وقت متعین کیا ہے اس حساب سے میں مختصر ہی درس رکھنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ چند باتیں تھیں جو آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. پہلی بات, خلاصہ اس کا کہ ساتھ میں اگر کوئی نامناسب انداز میں کھائے اسے آپ نصیحت کریں. ساتھ میں آپ لوگ کھا رہے ہیں تو کیا ہے 2-2 4-4 آئٹم کئی ہے اگر, یا جو بھی ہے اس کو اپنے پلیٹ میں نہ رکھیں کہ اسے ادھر لے کر کے ہم کھا لیں, اپنے سامنے رکھ لیں. سمجھ رہے ہیں نا, ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. سب کی رعایت کرنی ہے, چاہے آپ 4 آدمی کھا رہے ہو دعوت میں ہو, کہیں 10 آدمی کی مجلس ہو, کہیں بھی ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے کہ سب کو وہ چیز پہنچ جائے, ایک ہی آدمی نہ کھا لے اس کو. اور آخری بات جو میں نے کہی, اجتماعی طور پر کھائی جائے, ایک صحن میں ایک پلیٹ میں کھایا جائے بیٹھ کر کے, ہے نا, تاکہ جو ہے آپ آسودہ بھی ہوں گے انشاءاللہ, اور وہ کھانا جو ہے کئی لوگوں کے لیے کافی ہوگا. اگر 6 کا ہے تو 8 کھائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے. کس کا فرمان ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ کل کچھ اور باتیں ہوں گی کھانے پینے کے تعلق سے. رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو سنانے کو قبول فرمائے. رب العالمین جو ہے ہماری ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے عذاب, ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. وجزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.